الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی مبعوث رحمت للعالمین، اما بعد۔ ناظرین کرام، آج ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انداز محبت۔ اللہ تعالیٰ سے محبت، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایک مومن کے ایمان کا بنیادی حصہ ہے۔ جس کے دل میں محبت نہیں ہے اللہ کی، اللہ کے رسول کی، اس کا ایمان نامکمل ہے۔ لیکن محبت کے لیے شرط ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو، نہ کہ خود ساختہ۔ دنوں کو مخصوص کر کے محبت کے ساتھ خاص کر دینا یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ یہ اہل کتاب اور عیسائیت کا وتیرہ ہے کہ انہوں نے انبیاء کی ولادت کے دن خاص کر دیے اور اسی دن وہ خوشیاں مناتے ہیں۔ اسی طرح انہوں نے والدین کے لیے دن الگ سے خاص کر دیا، ماؤں کے لیے دن الگ خاص کر دیا، والد کے لیے الگ دن کو خاص کر دیا، عورتوں کے لیے الگ دن خاص کر دیے۔ یہ عیسائیت اور اہل کتاب کا وتیرہ ہے۔ مسلمان ہر لمحے، ہر وقت اللہ سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرتا ہے۔ صحابہ کرام چونکہ اولین مومنین تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کو کسوٹی اور پیمانہ قرار دیا ہے کہ اگر کسی نے اپنے ایمان کو جانچنا ہے تو وہ صحابہ کرام کے ایمان کو دیکھے، ان کے عمل کو دیکھے، ان کے کردار کو دیکھے۔ صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کرتے تھے، اور اس کی سب سے بڑی دلیل صلح حدیبیہ کے موقع پر عروہ بن مسعود ثقفی، اس وقت آپ مسلمان نہیں ہوئے تھے، قریش کے سفیر بن کے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے، مذاکرات کرنے کے لیے۔ تو کہتے ہیں کہ جب واپس گئے اپنے قریش کے پاس، واپس بات چیت کر کے ان سے کہتے ہیں کہ میری قوم میں بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں گیا ہوں، قیصر کے پاس بھی گیا، کسریٰ کے پاس بھی گیا، نجاشی کے دربار میں بھی گیا، لیکن جتنی تعظیم اور جتنی محبت میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرتے ہوئے دیکھا ہے، ایسی محبت کی مثال میں نے کہیں نہیں دیکھی۔ جتنی تعظیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ کی کرتے ہیں، اتنی تعظیم بادشاہوں کے درباری بھی اپنے بادشاہوں کی نہیں کرتے۔ پھر انہوں نے مثالیں دے کے سمجھایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اگر اپنا تھوک مبارک بھی پھینکتے تو کسی کے ہاتھ پر گرتا، وہ اس کو اپنے جسم پر مل لیتا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تو لوگ آپ کے وضو کا پانی جو ہے لینے کے لیے ایسا قریب تھا کہ یہ لڑ پڑیں گے آپس میں۔ پھر کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی حکم دیتے تو لپک کر ہر بندہ اس حکم کی تعمیل کے لیے تیار ہو جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کرتے تو صحابہ بالکل خاموش ہو جایا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھے ہوتے تھے تو صحابہ اپنی نظریں اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نظریں نہیں ملاتے تھے، آپ کی تعظیم کرتے ہوئے، آپ کی تکریم کرتے ہوئے۔ تو یہ صحابہ کرام کا ایک انداز تھا محبت کرنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آپ کی تعظیم کرنے کا۔ ایک صحابی ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، حاضر ہو کے کہنے لگے اللہ کے رسول، جب میں اپنے گھر میں ہوتا ہوں، اپنے بچوں میں، اپنی خواتین میں یا اپنے اولاد کے پاس، تو گھر میں میرے دل میں کبھی کبھی خیال آتا ہے آپ سے مجھے بڑی محبت ہے، تو گھر میں بیٹھے بیٹھے کبھی کبھی آپ کا خیال آ جائے تو میں آ جاتا ہوں باہر آپ کے پاس، آپ کا دیدار کر لیتا ہوں، لیکن کبھی کبھی میرے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ جب میری بھی وفات ہو گئی، میں بھی اللہ کے پاس چلا گیا، آپ بھی اللہ کے پاس چلے گئے، تو آپ تو نبی ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو مقام عطا فرمائیں گے انبیاء کے ساتھ، تو میں ایک عام امتی ہوں، تو میرا مقام آپ سے نیچے ہوگا، کم ہوگا، تو میں آپ کا دیدار کیسے کر سکوں گا؟ یعنی کہ آپ ان کی محبت دیکھیں، کہتے ہیں کہ اپنے بچوں سے مجھے اتنی محبت نہیں ہے، اپنے گھر والوں سے اتنی محبت نہیں ہے، اولاد سے اتنی محبت نہیں ہے، اپنے مال سے اتنی محبت نہیں ہے، اپنی جان سے اتنی محبت نہیں ہے جتنی میری محبت آپ کے ساتھ ہے۔ تو جب مجھے آپ کے دیدار کا خیال آتا ہے تو میں باہر آ جاتا ہوں، آپ کے چہرے مبارک کو دیکھ لیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ بات کی انہوں نے
کہ آخرت میں کیا ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ کچھ ہی دیر بعد جبریل علیہ السلام جو ہے وحی لے کر آئے اور فرمانے لگے کہ من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ جو بھی اللہ کی اطاعت کرے گا، اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا، قیامت والے دن وہ انبیاء کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا، صالحین کی رفاقت اسے ملے گی۔ تو یہ ایک شوق تھا صحابہ کرام کا رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اور ایسا یعنی کہ اقتداء کی اصل میں جیسے قاضی ایاز نے کتاب الشفاء میں نقل کیا ہے کہ سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ المحبت اتباع الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، محبت ہے ہی اتباع رسول کا نام۔ محبت جو ہے گلیوں میں جلیوں کو سجانا، جھنڈیاں لگانا، جلوس نکالنا، یہ محبت نہیں ہے۔ محبت در حقیقت ہے ہی اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کی آپ مثال دیکھیں، ایک موسیٰ بن عقبہ فرماتے ہیں کہ میں نے سالم عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے، ان کو میں نے دیکھا کہ وہ سفر میں جاتے، جگہیں کوئی مخصوص دیکھ کے آپ وہاں نماز پڑھتے۔ وہ کہتے میں نے اپنے والد عبداللہ بن عمر کو دیکھا کہ وہ ایسے کرتے تھے۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں میں نے اپنے والد عمر کو دیکھا وہ ایسے کرتے تھے۔ سیدنا عمر فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے کرتے دیکھا، آپ یہاں نماز پڑھتے تھے، میں نے بھی یہاں آپ کی اتباع اور اقتداء کرتے ہوئے نماز پڑھی۔ سیدنا عمر نے پڑھی، پھر ان کے بیٹے نے انہیں دیکھا، انہوں نے بھی اس کی اقتداء کی، پھر ابن عمر کے بیٹے نے دیکھا، انہوں نے بھی اس کی اقتداء کی۔ ایک دفعہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سواری پہ سوار ہوئے اور سواری پر سوار ہونے کی دعا پڑھی، اور دعا پڑھنے کے بعد مسکرا دیے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ مسکرا کیوں رہے ہیں امیر المومنین؟ تو آپ فرمانے لگے کہ میں نے ایک دفعہ اللہ کے نبی کو دیکھا تھا کہ آپ ایک سواری پہ سوار ہوئے، آپ نے دعا پڑھی اور دعا پڑھنے کے بعد آپ مسکرا دیے، تو میں نے بھی چاہا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرتے ہوئے، آپ کی اتباع کرتے ہوئے، آپ کی پیروی کرتے ہوئے میں یہ عمل کروں۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیں، یہ ایک جھلکیاں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جو صحابہ کو تھی۔ والہانہ محبت تھی، والہانہ عقیدت تھی، لیکن وہ محبت، وہ عقیدت شریعت کے دائرے کے اندر تھی، جو اللہ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک باؤنڈری کھینچی ہوئی اس کے اندر تھی، خود ساختہ نہیں، اپنی تراشیدہ نہیں، بلکہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اسی پر انہوں نے عمل کیا۔ اور محبت کا جو محور ہوتا تھا، ان کا لب لباب ہوتا تھا، وہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا تھا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی صحابہ جیسی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئندہ انشاءاللہ ہماری ملاقات ہوئی تو اس میں اللہ کی توفیق سے ہم مزید مثالیں آپ کے سامنے رکھیں گے کہ وہ خوشی کا لمحہ ہو، غمی کا لمحہ ہو، عام حالات ہوں، ہر حالت میں اصحاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کر کے، اتباع کر کے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے، کیونکہ جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ ان المحب لمن یحب مطیع، کہ محبت کرنے والا جس سے اس کو محبت ہوتی ہے اس کی ایک ایک ادا کی کاپی کرتا ہے اور اس کی اطاعت کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے۔